دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ پیغمبر آپ کی خواہش اور تمنا بھی یہی ہے کہ آپ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کریں، لہذا اب اللہ کی جانب سے آپ کی خواہش کو پورا کیا جا رہا ہے، آپ نے بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ہے تحویل قبلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرما کے یہودیوں کے اعتراض کا جواب بھی دیا ہے، کیونکہ یہودیوں نے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی قائم کر لیا، کھڑا کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے، ابتدا میں بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اب پھر اس نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے حبیب یہ لوگ اس طرح کے بیہودہ اعتراضات آپ پر کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے کہنا ہے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن میری اور آپ کی عقل ان حکمتوں تک شاید نہ پہنچ پائے۔ اس کے بعد دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشکلات میں اور مصائب اور پریشانیوں میں مدد نماز پڑھ کے ادا کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، تبلیغی حضرات بھی سناتے رہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا ہوتا، صحابہ کرام کو جب پریشانیوں کا سامنا ہوتا تو آپ نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مسئلہ حل کروا لیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن کو شہید کہا جاتا ہے، ان کی حیات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بظاہر تو اللہ کی راہ میں کٹ گئے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، اور لیکن تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے، یہ نہیں سمجھو کہ آپ تم نے دفنا دیا ہے، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک تو شہداء کی حیات کے بارے میں یہ مسئلہ بتا دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ ترغیب دی ہے کہ تم پر مصائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، مال کے اندر کمی بھی آئے گی، اولاد کے اندر بھی تمہارے نقصان بھی ہوں گے، لیکن ایسی کنڈیشن میں آپ نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، تو لہٰذا اس پر یہ صبر اختیار کرنا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، کتنا ہی اعمال سے کوڑا انسان ہو، مسجد سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، لیکن جب مشکل آتی ہے نا، اور آپ کے تجربے میں بھی یہ بات آتی ہے، کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، بہت زیادہ مشکل میں پھنس جائے تو پھر کبھی نہ کبھی اللہ کو یاد کر ہی لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے مسلمان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے۔ اب کافروں کے ہاں یہ بات تو نہیں ہے، وہ جتنی پریشانی میں ہوں گے پریشانی میں چلتے جائیں گے، ان کی نظر اللہ کی ذات پر تو ہے کوئی نہیں ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین کر دی ہے کہ کوئی بھی پریشانی اور مسئلہ آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ تسلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان علماء پر لعنت کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے احکامات الہیہ پر پردے ڈالے ہیں۔ لہٰذا اس امت کے علماء جو اہل حق کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت حق پر اگر پردہ ڈالیں گے، مسائل شریعہ کو عوام الناس کی خواہشات کے مطابق بیان کریں گے، وہ لوگ بھی اس لعنت کے مستحق ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنہوں نے احکامات الہیہ پر پردے ڈالے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکزی قرآن کا جو مسئلہ ہے اس کو بیان کیا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ آگے اللہ نے اللہ کی وحدانیت پر اور الوہیت پر چند دلائل دیے ہیں۔ نمبر ایک کہ زمین و آسمان کا کتنا بڑا وجود ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی الوہیت پر دلیل ہے۔ اور اسی طریقے فرمایا رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا اور رات کا جانا، یہ ساری کی ساری آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے کھیتیوں کا نکلنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت پر واضح اور روشن دلیل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، مشرکین کے ایک بیہودہ مذہب اور بیہودہ عقیدے کا اللہ نے رد کیا کہ مشرکین بعض چیزوں کو اپنے پاس سے حلال قرار دے کر اس کو استعمال کرتے اور بعض حلال چیزوں کو اپنے پاس سے حرام قرار دے کر ان کو ترک کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حلت اور حرمت کا قانون یہ اللہ کا قانون ہے۔ مخلوق میں سے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کسی چیز کو حلال قرار دے، نبی کسی چیز کو حرام قرار دے۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو پاکیزہ چیزیں ان کو کھاؤ، اور اس کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام پر ہے، اور اسی طریقے سے خنزیر ہے، مردار ہے، اور جو حرام کردہ اشیاء اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی حرام کردہ اور حلال کردہ ہیں۔ اپنے پاس سے کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے حلال اور جائز قرار دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نظام عالم میں عدل و انصاف تب قائم ہو سکتا ہے جب شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے ایک بندہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو شرعی سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب بھائی جو مقتول ہے، مقتول کو قتل کیا جاتا ہے قاتل کے بدلے میں، لیکن جو قاتل کے ورثاء ہیں وہ مقتول کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ریاست اور کورٹ اور عدالت معاف نہیں کر سکتی۔ کورٹ اور عدالت اور ریاست کا کام یہ ہے کہ اس پر تمام تر جو اسباب ہیں ان کو مہیا کیا جائے اور اس کو عدالت میں کٹہرے میں لا کر قانونی کارروائی کی جائے۔ اللہ نے وصیت کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ چونکہ میں نے خلاصہ عرض کرنا ہے اس لیے یہ مضامین اہم آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ نے اس امت پر اس لیے فرض کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ یہ لوگ امت مسلمہ روزہ رکھ کر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ جو آدمی مریض ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 2 مسئلہ، اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے، تا حیات بیمار ہے، کبھی اس کو صحت یابی نہیں ہو سکتی ہے، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، قضا کرنا بھی مشکل ہے۔ اب ایسی صورتحال میں وہ فی روزے کے حساب سے کیا کر دے، فدیہ ادا کر دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی اعلان کیا ہے کہ لوگوں پاکیزہ مال سے کھاؤ اور ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اب ناحق طریقہ غلط اور ناجائز اسباب کے ذریعے سے کمایا ہوا مال، کسی کا غصب شدہ مال، یتیم کا مال، ہر وہ طریقہ جو ناجائز طریقہ ہے اس سے مال وصول کر کے کھانا، یہ کیا ہے، باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مرتد کا حکم بیان کیا ہے
کہ جو بندہ پہلے مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر میں واپس چلا جائے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا اس کو حاکم وقت، حکومت وقت اور ریاست کیا کرے گی، 3 دن کی مہلت دے گی، اور اس کو کہا جائے گا بھائی کس وجہ سے تو نے اسلام کو چھوڑا ہے، کس وجہ سے تو کفر میں گیا ہے، لہٰذا اس کو موقع دیا جائے گا 3 دن کے بعد اگر وہ واپس اسلام کی طرف نہیں آتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا گردن کیا ہے، تن سے جدا کر دی جائے گی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کورٹ کی ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری ہے، فرد واحد کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ عورتیں جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکہ عورت، مشرکہ مرد، ان کا مسلمانوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز ہے، لیکن مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کا یہود و نصارہ کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ آگے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے، حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر تندرست عورت کو ہر مہینے میں تقریباً 5 یا 10 دن یہ مینسز آتے ہیں جس کو حیض کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں خامن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کا بچہ ہو، ولادت ہو بچے کی، اس کے بعد 40 دن، یہ حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہ مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے قیاسی طور پر، تو اس لیے 40 دن تک خامد اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں ضمناً اللہ نے کیوں منع کیا ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس ہم بستر نہیں ہونا، اس کی وجہ یہ ہے ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ کیونکہ گندگی کے ایام ہیں، ان ایام میں گندگی ہوتی ہے، لہذا تم نے قریب نہیں جانا۔ اس سے ایک ضمناً یہ بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اورل سیکس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ عورت کو غیر فطری طریقے سے منہ میں یا آگے پیچھے سے کہیں بھی غلط طریقے سے اگر استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ حکم فرما دیا کہ یہ گندگی کے محل ہیں اور گندگی کے مقامات ہیں، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ بھی ہے کہ صرف جو فطری راستہ ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں، اور غیر فطری جو دبر ہے، پیٹھ ہے، وہاں اس کو اپنی بیوی کا اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ طلاق، ایک طلاق دی ہے یا 2 دی ہیں یا 3 دی ہیں۔ ایک طلاق دی ہے تو 1 طلاق ہوگی، 2 دو گے تو 2 ہوگی، 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو 3 ہوگی۔ کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ 3 طلاقیں دو گے تو 1 طلاق ہوگی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ امت کا، محدثین کرام کا اور فقہائے کرام کا، مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک دوسری بات خلا کے حوالے سے ذکر کر دی کہ اگر کوئی عورت اپنے خامند کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی اور خامند اس کو طلاق نہیں دے رہا تو اب یہ کیسے اپنی جان چھڑکائے، تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ اپنے پاس سے کچھ رقم دے دے خامند کو یا مہر معاف کر دے، تو اس کے عوض کھلا لے لے کہ بھائی میں اسے نہیں رہنے چاہتی، میں اس کو اپنی کیا طرف سے یہ قیمت دے رہی ہوں، فدیہ دے رہی ہوں، یہ مہر معاف کر رہی ہوں، فلاں جائیداد دے رہی ہوں، لہذا میری جان چھڑائی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، خلا خامند کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ خامند اگر اجازت دے گا ٹھیک ہے تو مجھے اتنا مال دے دے، تیری جان چھوٹ جائے گی، تو تب تو خلا ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ آج کل عدالتوں میں جایا جاتا ہے تو عدالت میں جب جاتے ہیں نا تو عدالت یک طرفہ ڈگری جاری کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ جا تیری چھٹی ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب تک خامند دستخط نہیں کرے گا، جب تک خامند اپنی رضا کا اعلان نہیں کرے گا اور اظہار نہیں کرے گا تب تک یہ جو عدالتی ڈگری ہے نا خلا کی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو نا، عدالتی ڈگری لی ہو، اس کے بعد مستند ترین دارالافتاء میں اور علماء مفتیان اعظام کے پاس بیٹھ کر مسئلہ پوچھ لینا چاہیے تاکہ آگے چل کر عورت نکاح کر لے تو نکاح اس کا صحیح ہو۔ ظاہر بات ہے پہلا نکاح برقرار ہوگا، دوسرا نکاح کر لیا تو وہ نکاح تو نہیں ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے مسئلوں کو بیان کیا ہے
کہ رضاعت کا مسئلہ کہ عورت اگر کسی بچے کو 2 سال کے اندر اندر یا بچی کو دودھ پلا دے، وہ بچہ اور بچی اس کی بیٹے بن جاتے ہیں، بچی بیٹی بن جاتی ہے، اور بچہ اور بچی جس کا دودھ پیا ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس کا شوہر خامن اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے۔ جس طرح نسبی رشتوں میں آپس میں کیا کہتے ہیں حرمت ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے رضائی دودھ کے ذریعے سے جو رشتے ثابت ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو رشتے ہیں ان سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کا قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت طالوت جو اہل حق کے جرنیل تھے، ترجمان تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کفر کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو فتح یاب کیا۔ تو اس میں ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اسباب پر نظر انسان کو زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، سب سے زیادہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اسباب اکٹھے کر لو، اب اسباب ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پر اور ہر لمحے پر انسان کو کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔